بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے سلسلے میں 1971 میں جو المیہ سامنے آیا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست پاکستان کو جن لوگوں کے سبب دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان سب کا انجام اہل خانہ بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ انتہائی بھیانک نکلا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ادا کیا، جن کے حکم سے بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہوئی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد اندرا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کے وضع کردہ دو قومی نظریے کو بحر ہند میں غرق کر دیا ہے۔ وہ زیادہ عرصہ اقتدار کا لطف نہ اٹھا سکیں اور اکتوبر 1984 میں وہ اپنے گھر صفدر جنگ روڈ سے نکلی ہی تھیں کہ ذاتی محافظ سب انسپکٹر بیانت سنگھ نے سرکاری پستول سے 3 گولیاں فائر کیں۔ جوں ہی وہ زمین پر گریں، دوسری باڈی گارڈ ستونت سنگھ نے گن سے 30 گولیوں کی بچھاڑ ان پر کر دی اور وہ مردہ اندرا گاندھی پر بھی مسلسل فائرنگ کرتا رہا۔ ان کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی، جنہیں وہ سیاست میں لانے کے لیے تربیت دے رہی تھیں، اس واقعے سے 4 سال پہلے جون 1980 میں صرف 34 سال کی عمر میں نئی دہلی کے ہوائی اڈے پر ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے ساتھ پائلٹ کیپٹن سبھاش بھی لقمہ اجل بن گئے۔ دونوں کی لاشیں جہاز سے زمین پر گرنے کے باعث انسانی گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اندرا گاندھی کے بڑے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے تو بھانو نامی ایک عورت نے 1991 میں مدراس میں چنئی کے قریب خودکش حملہ کیا۔ راجیو گاندھی کے پاؤں چومتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس حادثے میں 14 دیگر افراد بھی مارے گئے۔ راجیو گاندھی کی لاش آگ لگا کر خاکستر کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے قیمے والے گوشت کو سیا اور اسے بےڈھب انسانی شکل دی تاکہ چتا پر رکھنے میں آسانی ہو۔ اس طرح مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی چیمپئن خود اور اس کے دونوں بیٹوں کا بھی انجام عبرت ناک ہوا۔ بنگلہ دیش کی تشکیل میں سب سے نمایاں نام عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کا تھا۔ ایوب خان کے دور میں بھارت سے ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کو نواب زادہ نصر اللہ، مولانا مودودی اور ولی خان وغیرہ نے اصرار کر کے پیرول پر رہا کروایا اور 10 سالہ دور حکومت کے اختتام پر ایوب خان سے جو گول میز کانفرنس ہوئی اس میں شریک کروایا۔ یہاں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات کے نام پر مشرقی پاکستان کے نیم خود مختاری کا فارمولہ پیش کیا۔ ایوب خان نے 6 نکات کے بارے میں کہا کہ میں پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تاہم بعد ازاں شیخ مجیب الرحمان 1971 کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت اعلان کروایا کہ جو شخص قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں شرکت کرے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ حال ہی میں ایئر مارشل ریٹائرڈ زفر چودھری کی کتاب فضائیہ میں گزرے ماہوں سال میں اس منظر کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو کے رخساروں پر بوسہ دیا اور پاکستان کو دو لخت کرنے والے دونوں کردار آپس میں گلے ملے۔ شیخ مجیب الرحمان پہلے صدر اور بعد ازاں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنے۔ اسلامی کانفرنس کے موقع پر بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کو لاہور آنے کی دعوت دی اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ اگست 1975 میں یعنی اقتدار میں آنے کے 4 سال بعد صبح 6 بجے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر واقع دھان منڈی پر میجر فاروق الرحمان نے، جو بنگلہ دیش آرمی کے افسر تھے، چند دیگر افسروں کے ہمراہ سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان، ان کی بیوی فضیلت، 3 بیٹے شیخ کمال، شیخ جمال اور 10 سالہ بیٹے شیخ رسول اور 2 بہوؤں اور دیگر اہل خانہ سمیت گولیوں سے بھون دیا گیا۔ شیخ مجیب کے بھانجے شیخ فضل الحق نے بھی اپنے بیوی کے ہمراہ مارے گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ 3 دن تک لاشیں کمروں کے باہر، برآمدوں اور صحن میں پڑی رہیں اور گوشت کی بو سونگھ کر بڑے بڑے خوفناک گدھوں نے مکان کی چھت پر بسیرا کر لیا تھا۔
ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔